اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر غیر مسلموں کے درمیان اسلام کے تعلق سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مسلمان جاہل اور اکھڑ ہوتے ہیں، ان کے یہاں نظم و ضبط نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بے سلیقہ ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے بعض اعتراضات کا جواب سعودی عرب کے معروف عالم دین ڈاکٹر یحییٰ ایک ٹی وی چینل پروگرام میں دے رہے تھے۔ اس ضمن میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک امریکی جو یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان غیر نظم اور ڈسپلن سے عاری قوم ہیں، اس کو بعض مسلمان داعیوں نے حرم مکی کا روح پرور منظر دکھایا۔ اس وقت نماز کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے پورا حرم نمازیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان حضرات نے اس امریکی شخص سے پوچھا، اچھا بتاؤ، تمہارے خیال میں اتنے بڑے مجمع کو صف بندی کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس نے کہا 2 سے 3 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حرم کی عمارت کے 4 دروازے اور ہر دروازے سے لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے اندازہ لگانے میں اس کی مدد کرتے ہوئے کہا، پھر تو 12 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ امریکی نے جواب دیا، ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر موجود تمام لوگوں کی زبانیں بھی مختلف ہیں، کوئی ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتا۔ یہ جان کر اس شخص نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، پھر تو ان کی صف بندی ناممکن ہے۔ اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا۔ امام صاحب یعنی حرم کے امام صاحب شیخ سدیس مصلی پر تشریف لائے اور گویا ہوئے صفیں سیدھی کر لیں، اور یہ بات بھی انہوں نے صرف عربی زبان میں کہی۔ چند سیکنڈ بھی نہیں لگے کہ سیدھی اور منظم صفیں قائم ہو گئیں۔ امریکی شخص سے یہ منظر دیکھ کر رہا نہیں گیا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک اسپینی نسل کے امریکی نوجوان کا واقعہ ہے۔ نماز فجر کے بعد کا وقت تھا کہ امریکی بروکلین کی ایک مسجد میں یہی امریکی نوجوان داخل ہو گیا۔ اس وقت کچھ مسلمان مسجد میں موجود تھے۔ اس شخص نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فوراً اس کی رہنمائی کی۔ وہ نوجوان غسل کر کے آیا اور ان لوگوں کو ہدایت کے مطابق کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے ہدایت دی، ان کی ہدایت کے مطابق اس نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اسے انہوں نے نماز کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ پھر اس نے اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی کہ خود اہل مسجد بھی اس کا خشوع دیکھتے رہ گئے۔ اسلام قبول کیے ہوئے 3 روز ہو چکے تھے کہ ایک مسلم بھائی اسے تنہائی میں ملا اور بولا، میرے بھائی، اللہ کے واسطے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ اس نوجوان نے اپنی داستان اس طرح سنائی، میں ایک عیسائی کی حیثیت سے پلا بڑا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے مجھے بہت قلبی تعلق رہا ہے، لیکن میں عیسائیوں کے احوال دیکھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے اخلاق اور ان کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ شروع کیا۔ نتیجہ میں اللہ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کشادہ کر دیا۔ جس روز میں آپ لوگوں کے پاس قبول اسلام کے لیے آیا تھا، اس دن سے پہلی والی رات کا واقعہ ہے کہ میں مذہب کے متعلق بہت غور و فکر کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔
خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر اور اپنی انگلی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، تم محمد کے امتی بن جاؤ۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی میں فوراً اٹھا اور مسجد کی تلاش میں نکل پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد تک پہنچا دیا تو میں اسی مسجد میں داخل ہو گیا جہاں آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ اس مختصر سی گفتگو کے دوران اور اس مختصر سی گفتگو کے بعد ہی عشاء کی اذان ہو گئی۔ دیگر نمازیوں کے ساتھ یہ نوجوان بھی باجماعت نماز میں شامل ہو گیا۔ پہلی رکعت مکمل ہوئی، سب لوگ سجدے میں چلے گئے۔ امام نے اللہ اکبر کہے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا تو بقیہ نمازی بھی کھڑے ہو گئے، لیکن یہ نوجوان سجدے میں ہی پڑا رہا۔ اس کے برابر والے نمازی نے اسے حرکت دی، لیکن وہ اٹھنے کے بجائے ایک جانب کو گر گیا۔ نمازی سمجھ گئے کہ اس کی روح عزیز و قدیر اللہ کی جناب میں پرواز کر چکی ہے۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک ہسپتال میں اس کا گزر ایک ایسے مریض کے پاس سے ہوا جس کا پورا جسم مفلوج تھا۔ اس کے جسم کا کوئی بھی عضو حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو دیکھا اس کے سامنے لکڑی کی ایک رحل رکھی ہے اور اس کے اوپر قرآن کریم کھلا ہوا ہے۔ کئی گھنٹوں سے اس مریض کی کیفیت یہی تھی کہ قرآن کے اسی کھلے ہوئے ورق کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایک بار مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اسی ورق کو پڑھنے لگتا، کیونکہ وہ دوسرے کی مدد کے بغیر ورق نہیں پلٹ سکتا تھا۔ میں اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے مجھ سے درخواست کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ذرا ورق پلٹ دیں۔ میں نے ورق پلٹ دیا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور دوبارہ قرآن کی طرف نظریں کر کے تلاوت میں منہمک ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کے سامنے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اس کے جذبہ شوق پر حیرت اور اپنی غفلت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے تمام تعلق والوں کو اور تمام مسلمانوں کو ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور ایسے دلچسپ اسلامی واقعات سے